کو پڑھنا یہ پہلا اس کو پڑھا جائے، اور دوسرا قرآن پاک سے محبت کی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پاک کا غلاف کسی کو نیچے نظر آ جائے تو وہ اسے اٹھاتا ہے وہاں سے، اس کے دل کے اندر اس کی محبت ہے، اس غلاف کی بھی محبت ہے جو غلاف قرآن پاک کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہر چیز نرالی ہے آقا کے مدینے کی، ہر چیز نرالی ہے، ذرے بھی نرالی ہے، مٹی بھی نرالی ہے، ذرے بھی نرالی ہے، مٹی بھی نرالی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کے سائٹ کے اوپر ایک جگہ کے اوپر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی کام سے باہر کی طرف گئے۔ جب واپس آ رہے تو مدینے کے ایک کارنر کے اوپر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں کے اندر قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ کے قدم مبارک رک گئے، آپ وہاں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی اماں ان کو بھی کہا کہ عائشہ رک جا، یہ دیکھ اللہ کے کلام پڑھے، اللہ کا کلام پڑھنے کی آواز آ رہی، کتنا مزے سے قرآن پڑھ رہا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزے لے لے کے قرآن سن رہے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پڑھ رہے، پیارے نبی قرآن سن رہے۔ جب انہوں نے قرآن کو ختم کر دیا، جب انہوں نے جو پڑھنا تھا اسے بند کر دیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس گھر کی طرف آ گئے۔ جب گھر میں پہنچے، صبح کو فجر کی نماز کے لیے گئے، جا کے کہنے لگے، نماز کے بعد کہنے لگے، ابو موسیٰ رات کو بڑے مزے لے لے کے قرآن پڑھ رہا تھا، رات کو بڑی لے اتار کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ابو موسیٰ آپ کا دیوانہ، آپ کا مستانہ، آپ کا غلام اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھ رہا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ میں رات کے وقت کے اندر گیا تھا، تیری اماں بھی میرے ساتھ تھی، وہاں میں نے تیرا قرآن سنا، تجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، بعد کے اندر تیری اماں نے بھی سنا، تو بڑا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا۔ ایسا زبردست صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ قرآن پڑھنے والے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں گورنر تھے شام کے علاقے کے اندر۔ ایک حصے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، ایک کے گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ آپس میں اکٹھے ہوتے، جب یہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے کیا پوچھتے؟ اے ابو موسیٰ، حضرت معاذ پوچھتے، اے ابو موسیٰ بتاؤ آپ کے قرآن کی کیا کیفیت ہے، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت معاذ سے پوچھتے، کیا معاذ بتا تیرے دن قرآن کے ساتھ کیسا گزرتا، تیری رات قرآن کے ساتھ کیسی گزرتی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، سارے صحابہ کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایسے زبردست صحابی تھے۔ ان 5 قاریوں کے اندر ایک قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے ابی اللہ کا کلام مجھے سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن آپ کے اوپر اترا، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا کلام سناؤں؟ آپ کو تو اللہ پاک نے کیسی زبردست آواز بھی دی ہوئی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے ابی ابن کعب تجھے میں نہیں کہہ رہا اللہ کا کلام سناؤ، میں نہیں تجھے کہہ رہا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، مجھے آ کے کہہ رہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اے آخر الزمان پیغمبر، ابی بن کعب سے کہیں، اللہ کہہ رہے ابی بن کعب سے میرا کلام سنیں۔ کیسا زبردست کلام پڑھنے والے تھے، کیسا زبردست قرآن پڑھنے والے تھے۔ اللہ پاک کہہ رہے کہ ابی بن کعب سے کہیں کہ وہ میرا کلام آپ کو سنائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے گئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکلنے لگ گئے، آنسو نکل رہے، صحابہ کہہ رہے ہمیں ایسے لگ رہا جیسے یہ جنت کے موتی ہوں، آنسو نکلے، پیارے نبی کی داڑھی مبارک پہ آنسو گرے، آنسو پڑھتے چلے گئے، آپ کے کرتے مبارک پہ آنسو گرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے دبایا کہ بس کرو، اللہ کے پیارے نبی رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا، فرمایا صدیق اسے چپ نہ کرواؤ، اسے پڑھتا رہنے دو، اسے پڑھتا رہنے، جب یہ پڑھتا ہے، جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے، اسے پڑھنے دو۔ ایسے زبردست قرآن پاک پڑھنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور تھے، چھوٹے قد والے تھے کہ ایک دفعہ ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے، ان کی پنڈلی سے کپڑا پیچھے ہو گیا، ان کی چھوٹی سی پنڈلی دیکھ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ ہنسنے لگے کہ ان کی اتنی چھوٹی پنڈلی ہے۔ تو وہ جب یہ ہنس رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ گئے، ان کی شکایت لگانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان کی شان کے اندر کہنے لگے اگر ساری کی ساری دنیا کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کو رکھ دیا جائے تو ان کی پنڈلی والا ترازو اس پہ جھک جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں چراتے تھے، ایک دفعہ بکریاں چرا رہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان کو کہنے لگے ہمیں بکری میں سے دودھ دے دو۔ یہ کہنے لگے کہ بکریاں میری نہیں ہے، فرمایا کہ کس کی ہیں؟ یہ میرے مالک کی ہے، میں تو چرانے کے لیے آیا ہوں، میں امتحان لینے کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا مالک کون سا دیکھ رہا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے وَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جواب بڑا ہی پسند آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر مطاف کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، مزے لے لے کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، سورۃ رحمان پڑھ رہے ہیں، سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب تلاوت کرتے کرتے ایک جگہ کے اوپر پہنچے جو کافروں کے بارے کے اندر آئے تھی، وہاں پہ پہنچے۔ ابو جہل جو قرآن پاک کو سمجھنے والا تھا، وہ جانتا تھا، اسے ترجمہ بھی آتا تھا، اس نے جب اس آیت کو سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک زور سے تماچا مارا جس سے ان کے کان کا پردہ پھٹ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کان کو پکڑ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے آگے فرمایا یا رسول اللہ ابو جہل نے تماچا مارا، میرے کان کا پردہ پھٹ گیا، آپ کہیں تشریف فرما۔ حضرت جبرائیل آ گئے، وہی کی کیفیت آ گئی، اللہ کے پیارے نبی وہاں پہ موجود۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ ہنس رہے، مسکرا رہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، میرا دیوانہ، میرا مستانہ، میرا غلام عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رو رہے ہیں، ابو جہل نے مارا اور تو ہنس رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، اللہ پاک کہہ رہے سدا وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، وقت بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، جتنے زندہ ہے یہ مر جائیں گے، بعد والے دوبارہ آ جائیں گے، ساری کی ساری کیفیت بدل جائے گی۔ غزوہ بدر کا موقع ہوگا، حضرت معاذ اور معاذ ابو جہل کو گرا دیں گے، ابو جہل لیٹا ہوا ہوگا، تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو چرواہے کے بیٹے ہیں، چھوٹے قد والے ہیں، کمزور ہیں، یہ ابو جہل کی گردن کے اس کے سینے کے اوپر بیٹھ کے اس کی گردن کو اتاریں گے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیں گے۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کتنا زبردست اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ایک عورت اپنے بچے کو ساتھ لے کے اس کی انگلی پکڑ کے قاری صاحب کے پاس لے گئی، قاری صاحب اس بچے کو قرآن پڑھا دیں، وہ قاری صاحب کے پاس چھوڑ آئی۔ جب قاری صاحب کے پاس حضرت خواجہ صاحب بیٹھے چھوٹی عمر کے اندر، تو قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، پڑھ کے پوری سورت بقرہ قاری صاحب کو سنا دی۔ قاری صاحب کہنے لگے او بیٹے تو پڑھنے کے لیے آیا ہے یا مجھے پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جو بچہ تھا کہ قاری صاحب میری اماں روزانہ گود میں لٹا کے روزانہ صبح کے وقت فجر کے بعد وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرتی تھی اور مجھے یہ کہا کرتی تھی بیٹا جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوگی وہاں پہ جنات نہیں آئیں گے، وہاں پہ جادو نہیں ہوگا۔ قاری صاحب نے جب بات کو سنا، بیٹے کی انگلی کو پکڑا، گھر کے اندر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، خواجہ کی اماں باہر آئی، جی قاری صاحب میں اسے پڑھنے کے لیے چھوڑ کے آئی، آپ اسے واپس میرے گھر کے اندر لے آئے۔ تو وہ کہنے لگے، قاری صاحب کہنے لگے کہ اماں آپ اسے گھر کے اندر پڑھائیں، آپ اسے اپنی گود کے اندر قرآن پڑھائیں۔ میں نے محسوس کیا جو کیفیت اس کی پڑھنے کی آپ کی گود کے اندر ہے وہ میری درسگاہ میں نہیں ہوگی، وہ میری مسجد میں نہیں ہوگی، وہ میرے مدرسے میں نہیں ہوگی، آپ اسے گھر کے اندر قرآن پاک پڑھائیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورا قرآن پاک اپنی ماں کے پاس پڑھا، اتنا پیارا قرآن پڑھنے والے۔ اب ماں کو فکر ہوئی میرا بیٹا قرآن تو پڑھنے لگ گیا، میرا بیٹا نماز کا بھی عادی بن جائے، میرا بیٹا نماز پڑھنے والا بھی بن جائے، قرآن تو پڑھنے لگ گیا۔ بیٹے کو کہا کہ بیٹا اللہ کے لیے نماز بھی پڑھا کرو۔ کہنے لگا کہ اماں جان میں قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن کی بڑی شان ہے، قرآن کی بڑی عظمت ہے، قرآن کا بڑا مقام ہے، قرآن کے بڑے وعدے ہیں، قرآن کی بڑی خوشخبری ہے، میں نماز پڑھوں گا، مجھے نماز میں کیا ملے گا؟ اماں کہنے لگی اب بچے کا ذہن بھی چھوٹا، بچے کے ذہن کے اندر سونے کی کوئی اہمیت نہیں، بچے کے ذہن کے اندر چاندی کی کوئی اہمیت نہیں کہ بیٹا تو قرآن پڑھ۔ اب بچے کے ذہن کے اندر روٹی کی اہمیت ہے، بیٹا تو نماز پڑھ، اللہ تجھے تازی روٹی دے گا۔ اب وہ نماز پڑھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ مختار عطاکی رحمت اللہ علیہ اب وہ نماز پڑھ رہے، نماز سے فارغ ہوئے، نیچے تازہ روٹی پڑی، روٹی کھانے لگ گئے۔ اب نماز کے اوپر ماں لگا رہی میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ ایک وقت آیا ماں کہیں کام سے چلی گئی، روٹی رکھنا بھول گئی۔ جب وہاں پہ پہنچی تو ذہن کے اندر خیال آیا آج بچے کا یقین فراہم ہو جائے گا، اور اس کا میں جو یقین بنا رہی تھی اس کا وہ یقین نہیں رہے گا۔ وہاں پہ ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ آج تو کوئی بندوبست کر دے ورنہ میرے بیٹے کا جو یقین بن رہا اس کے اندر کمی آئے گی، اس کے اندر ضعف آئے گا۔ کانے ہاتھ اٹھائے، بچہ آیا، اس نے نماز پڑھی، پیچھے تازہ روٹی مل گئی، اس نے روٹی کھائی، روٹی کھا کے لیٹ گئے۔ اب اماں وہاں سے بھاگی، جب اسے یاد آیا دوڑتی جب گھر کے اندر آئی، کھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ وہ سوئے ہوئے تھے، انہیں اٹھایا، اٹھ مختار بیٹا
روٹی کھا لے. کہنے لگے کہ میں نے روٹی کھا لی. کہاں سے کھائی؟ اماں میں نے نماز پڑھی تھی، روٹی پڑھی تھی، میں نے روٹی کھا لی. تو ان کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر کہنے لگے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اماں آج میں نے جو روٹی کھائی اس کے اندر جو لذت تھی، اماں ویسی لذت کبھی نہیں آج تک آئی. اماں اس کا جو ذائقہ تھا ویسا ذائقہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اماں وہ تو روٹی بڑی شان والی تھی. حضرت خواجہ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، دن شروع ہوتا ہے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، دوپہر شروع ہوتی ہے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، رات ختم ہوتی ہے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، رات شروع ہوتی ہے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. زندگی گزرتی گئی، بڑھاپا آ گیا، کانوں سے اونچا سننے لگ گئے، اللہ کا کلام پڑھ رہے، آنکھوں سے دیکھنا کم ہو گیا، اللہ کا کلام پڑھ رہے، ٹانگوں سے چلا نہیں جا رہا، اللہ کا کلام پڑھ رہے. ان کے ایک وقت آیا چہرے کے اوپر ان کے پسینہ آیا، بیٹا پاس آ گیا، آخری وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا. اللہ کا کلام پڑھ رہے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹا پاس آیا، بیٹا پریشان ہو گیا، باپ کا آخری وقت ہے. فرمایا بیٹے پریشان نہ ہو، بیٹے فکر نہ کر، گھر کے کونے کونے کے اوپر تیرے باپ نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، تو اس کی فکر نہ کر. بیٹا میری وصیت سن لے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جو تہجد گزار ہو، جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو. بیٹا میری دوسری وصیت، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کا کبھی جمعہ فوت نہ ہوا ہو. بیٹا تیسری وصیت، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو. چوتھی وصیت، بیٹا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑی ہو. یہ 4 وصیتیں کر کے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کی روح قبض ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ کا کلام پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے. اب جنازہ تیار ہو گیا، صفیں بن گئی، اندھیرا ہو رہا، کوئی آگے نہیں آ رہا. سارے دیکھ رہے، بڑے بڑے جبوں والے، بڑے بڑے کپڑوں والے موجود ہیں، کوئی آگے نہیں آ رہا. پہلی شرط اگر پوری ہے، دوسری پوری نہیں، دوسری پوری ہے تو تیسری پوری نہیں، تیسری پوری ہے تو چوتھی پوری نہیں. جب وقت گزر رہا تو ایک آدمی صفیں چیرتا ہوا، صفوں کو تراش کرتا ہوا آگے گیا، چارپائی کے قریب پہنچا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، بچے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ والے، تو چلا گیا، جاتے جاتے تو میرا راز فاش کر گیا. آج تک یہ راز میرا اور میرے اللہ کا راز تھا، لیکن تو نے جاتے جاتے یہ راز فاش کر دیا. پھر لوگوں کی طرح مخاطب ہوا اور لوگوں کی طرح مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اے لوگوں میں کوئی مزدور نہیں ہوں، میں کوئی دکاندار نہیں ہوں، میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں. اے لوگوں میں وقت کا بادشاہ شمس الدین ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں. تو انہوں نے جنازہ پڑھایا، انہوں نے اس وقت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے جنازہ پڑھایا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. مجرم ہوں زمانے کا، مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں کرم رکھنا. مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں کرم رکھنا. رسوائے زمانہ ہوں، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا. بس اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، بس اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پہ ہو، جب جان لبوں پہ ہو تو سامنے آ جانا. وآخر دعوانا